الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اپنی ایک عظیم عبادت جمعۃ المبارکہ کے لیے جمع فرمایا۔ گزشتہ جمعہ اور پچھلے دو تین جمعے سے ایک اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وفیہ آیات بینات، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد اللہ کی معرفت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کے شناخت کی، اس کے ذکر کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کو یاد کرنے کے نشانیاں موجود ہیں اس بیت اللہ کے ارد گرد، جس میں سے میں نے ذکر کیا تھا خانہ کعبہ خود اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہوا حجر اسود کا کہ حجر اسود اللہ کی ایک نشانی ہے، وہ عظیم پتھر جو جنت سے لایا گیا تھا کہ جس نے ہمارے گناہ کو چوس کر کے اپنے آپ کو تو وہ کالا کر لیا اور ہمیں دھل کر کے سفید بنا دیا۔ وہ پہلے سفید تھا، ہمارے گناہ کو چوس کر وہ خود کالا ہو گیا، حجر اسود ہو گیا حجر ابیض سے، اور ہمیں سفید بنا گیا۔ یہ عظیم اللہ کا احسان اور نشانی ہے کہ اللہ نے ہماری خاطر اتنی نشانیاں پیدا کر دی کہ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ پھر میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا حجر اسود کے حوالے سے کہ سرور کائنات فخر موجودات نے ایک عظیم جنگ کو، جو جنگ چھڑنے والی تھی قبیلوں کے درمیان، حجر اسود کے نسب کے حوالے سے، کہ اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر لانا، ہر قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے، یہ فضیلت ہمیں مل جائے کہ اس پتھر کو ہم اٹھا کر کے ایک جگہ جہاں ابھی وہ نسب ہے وہاں ہم اٹھا کر کے رکھیں، یہ شرف ہمارے قبیلے کے سردار کو آ جائے۔ اس وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہوا۔ رسول اللہ نے اتنی حکمت کے ساتھ اس اختلاف کو سر کیا اور جو کہ ایک عظیم جنگ ہونے سے آپ نے روک دی۔ اس کا طریقہ یہ ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا، اور حجر اسود رکھنے کے بعد تمام سرداروں کو تمام سرداران سے کہا کہ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لو۔ تمام سرداران چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیے، اس کو اٹھا کر کے خانہ کعبہ کے قریب لایا گیا۔ سرور کائنات نے خود اپنے دستے مبارک سے اس حجر اسود کو اٹھا کر آج جہاں رکھا ہوا ہے وہاں پر دست کر دیا۔ ایک عظیم جنگ ہونے سے رسول اللہ نے کس حکمت سے جو ہے کہ کام لیا کہ پورے قبیلوں کو آپ نے جوڑ کر رکھ دیا، جو کہ آپس میں ایک اختلاف کر رہے تھے، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ میں لگے تھے، کل تک جو بحث کر رہے تھے آج رسول اللہ نے ایک چادر تلے سب کو جمع کر دیا۔ جو کل تک آپس میں کلیش کر رہے تھے،
کل تک آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اپنی اپنی شان کے اعتبار سے، اپنے اپنے قبیلوں کی عظمت کے حوالے سے جو آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے، رسول اللہ نے چادر کے کونے کو پکڑا کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر امت کی بقا اگر کسی چیز میں ہے تو وہ صرف اور صرف اتحاد میں ہے۔ امت کی بقا، امت کی سالمیت اگر کسی شے میں ہے تو امت کے اتحاد میں ہے۔ چادر کے کونے کو پکڑا کر کے آپ نے اجتماعیت کا نمونہ پیش کیا، چادر کے کونے کو پکڑا کر اجتماعیت کے نمونے کو پیش کیا۔ یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، واقعہ یاد رہتا ہے، اس واقعہ کے نیچے، اس واقعہ کے تحت جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعیت تو حجر اسود کا یہ واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کا، اس کو جو ہے کہ واقعہ تحکیم بھی کہا جاتا ہے، فیصلے کا واقعہ، تحکیم کہتے ہیں فیصلے کو۔ جو گاؤں دیہات میں پنچایت ہوتے ہیں نا، پنچایت میں جو آپس میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں اس کو عربی میں تحکیم کہتے ہیں، اور واقعہ تحکیم سے یعنی پنچایتی معاملہ تھا، یہ قبیلوں کا پنچایتی معاملہ تھا۔ رسول اللہ اتنی کم عمر میں 35 سال آپ کی عمر تھی، اب بڑے بڑے کوئی 60 سال والے تھے، کوئی 70 سال والے بھی تھے، کوئی 80 سال والے بھی ہوں گے، مگر فیصلہ کون کر رہا ہے؟ 35 سال کا ایک یوک جو اپنی تعلیم سے، جو اپنے اخلاق سے بڑے بڑوں کے اندر جو ہے اپنی ایک امتیازی حیثیت قائم کرتا ہے، اور تمام بڑے بڑے اس ایک ویکتی کی بات کے جو ہے کہ وہ حمایت میں آ جاتے ہیں اور آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ حکم کرنے کی وجہ سے ایک عظیم اختلافات جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو موقع دیجیے، مگر نوجوان میں بھی وہ نوجوان جو تعلیم یافتہ ہو، جس کے اندر شعور ہو، جس کے اندر عقل ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے، عمر بہت ہوگی جو سمجھیں گے کہ ہم ہی ہیں، ہماری ہی بات مانی جائے، ہم ہی قوم کے بڑکوا ہیں، ہم ہی قوم کے رہبر ہیں۔ ارے تمہاری عمر 60 سال ہو گئی، تمہاری عمر 70 سال ہو گئی، مگر یاد رکھو فارسی میں ایک شعر کہا گیا ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر جب علم آتا ہے تو علم کی وجہ سے وہ شخص بڑا کہلاتا ہے، نہ کہ عمر کی وجہ سے۔ بزرگی بعقل است نہ کہ بسال، بزرگی کہتے ہیں بڑے کو کہ بزرگی عقل سے آتی ہے جناب، آپ کی عمر سے نہیں آتی۔ آپ چاہے جتنا عمر پی لیں، 50 سال 60 سال 70 سال، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ کے اندر شعور بھی زیادہ ہوگا۔ شعور اس کے پاس ہوگا جس کے پاس علم ہوگا۔ علم والے کو اہمیت دیجیے، علم والے کو آگے کیجیے۔ علم والا، اس کی سوچ، اس کے افکار، وہ دنیا کو جو ہے کہ ہر اعتبار سے دیکھتا ہے، وہ دنیا کو کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پر دیکھتا ہے، وہ دنیا کے ایک ایک نازک پہلو پر اس کی نظر ہوتی ہے جو آپ کی نہیں ہو سکتی علم کے فقدان کی وجہ سے۔ اس لیے یووا کو موقع دیجیے، یووا کو مشورے میں شامل کیجیے، یووا کو شورا میں شامل کیجیے، یووا کو اپنی میٹنگوں میں بلائیے، مگر ایسے نہیں جو علاقے کے نوچھٹیا یوک ہیں، نہیں، تعلیم یافتہ گریجویٹ کو بلائیے، اور آپ سماج میں جانتے ہیں کون تعلیم یافتہ ہے یا کون غیر تعلیم یافتہ، ایسے اشخاص کو چنیے، اپنے جو ہے کہ وہ شورا کے ذمہ دار اور اراکین میں سے اس کا شمار کیجیے، تاکہ اس کے عظیم فیصلے سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور سماج کو بھی فائدہ ہو۔ ترقی وہ سماج اسی وقت کرتی ہے جب نوجوانوں کو اہمیت دی جاتی ہے، نوجوانوں کو آگے کیا جاتا ہے۔ آپ سرپرستی کیجئے، بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کی ہمت افزائی کیجئے، اس کی حوصلہ شکنی مت کیجئے، تاکہ وہ بھی، چونکہ وہ مستقبل ہے، وہ مستقبل کا نمائندہ ہونے والا ہے۔ آپ تو اپنی زندگی گزار لیے، آپ نے دیکھ لیا 1960 1970 1980، اب اس کو 21ویں صدی دیکھنے دیجیے، اور 21ویں صدی کے اندر جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ہر شعبے پر اس کی نظر ہے، اس لیے اس کو آگے بڑھائیے اور اس کے مشورے سے اپنے سماج کا نروان کیجیے۔ تو سب سے اہم چیز اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانی، اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں آیا حجر اسود بھی اللہ کی نشانی ہے، بیت اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور ایک اہم نشانی جس کا نام
مقام ابراہیم ہے. ایک اہم نشانی جس کا نام مقام ابراہیم ہے، یہ وہ پتھر ہے حجر اسود کی طرح. طوفان نوح آنے سے قبل حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے ان دونوں پتھروں کو یعنی حجر اسود کو اور اس مقام ابراہیم کا جو چٹان ہے جس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، ان دونوں پتھر کو حفاظت کے لیے ابو قبیس پہاڑ میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اپنے برابر کی دیوار جب اٹھا چکے، اس کے اوپر کی دیوار اٹھانی ہے تو کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی ٹیبل کی ضرورت ہے، کسی چٹان کی ضرورت تھی. حضرت اسماعیل سے فرمایا بیٹے جاؤ کوئی پتھر لے کر آؤ، کوئی چٹان لے کر جاؤ. جب حضرت اسماعیل گئے، حضرت جبریل امی آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چلو اب پہاڑ ابو قبیس کے پاس، وہاں وہ پتھر سلامت تھا. حضرت جبریل نے حضرت اسماعیل کو اشارہ دیا اور اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس پتھر کو لانا ہے. اسی پتھر کو اٹھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر چڑھ کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرنا شروع کی. وہ دونوں پتھر جنت سے آئے تھے، حجر اسود بھی جنت سے لایا گیا تھا، اور یہ مقام ابراہیم کا جو چٹان تھا وہ بھی جنت سے لایا گیا تھا. وہ دونوں حفاظت کے طور پر دونوں چٹان لایا گیا، حجر اسود کو بھی اور مقام ابراہیم والے چٹان کو بھی. اس مقام ابراہیم کی فضیلت اور اس کی شان دیکھیں. حضرت ابراہیم جب اس پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو کیا سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک غیر ذی روح کے اندر، ایک جامد چیز کے اندر کیا صلاحیت پیدا کر دیا. ارے سب کچھ تو اس کے اختیار میں ہے نا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جس کے اندر چاہے پاور ڈال دے، جس کے اندر چاہے طاقت ڈال دے، جس کے اندر چاہے قوت ڈال دے. روایت میں آتا ہے کہ اس چٹان پر جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جیسے جیسے آپ جو ہے تعمیر آپ کے اوپر جاتی، چٹان خود بخود اوپر ہوتے جاتا، چٹان خود بخود بلند ہوتا جاتا. خصوصیت دیکھیں، چونکہ ابھی تعمیر تو کھڑے کھڑے آپ یہاں تک تعمیر کر پائیں گے اپنے شولڈر کے برابر تک. ابھی اس سے اوپر تعمیر کرنا ہے، کیا کہو گا؟ ابھی تو زینہ ہے، آپ زینہ لے کے چلے آتے ہیں. وہاں تو کوئی نہیں تھا، صرف ابراہیم تھے، اسماعیل تھے. اللہ نے اس چٹان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ جیسے جیسے تعمیر اوپر ہوتی، جیسے جیسے اینٹ پتھر آپ اوپر لگاتے جاتے، جوڑتے جاتے، چٹان خود بخود بلند ہوتا جاتا. اور اسی چٹان کے پشت پر حضرت ابراہیم کے تلوے مبارک کی نشان ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چٹان پر کھڑے ہو کر اللہ نے کہا تھا ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو حج کے لیے. سننے والا کون تھا؟ اعلان کیا جاتا ہے تاکہ آپ سن سکیں نا. وہاں تو اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، کوئی آڈینس نہیں ہے، کوئی سننے والا تو وہاں پر نہیں تھا بظاہر. مگر اللہ نے حکم دیا، قرآن میں ذکر ہے ابراہیم کو علیہ السلام کہ اعلان کرو حج کا. جب آپ نے کہا حج کا اعلان، یہاں کون سننے والا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے کہا اس آواز کو تو ہم پہنچائیں گے. آج بھی آواز پہنچی، حضرت عمر نے بھی آواز پہنچائی تھی نا. خطبہ دے رہے تھے، یا سارے الجبل، دشمن حملہ آور تھے. اللہ کے ولیوں کے اندر، اللہ کے مقرب بندے کے اندر وہ صلاحیت اللہ رکھ دیتا ہے کہ اس کی آواز اگر وہ یہاں سے بولتا ہے تو اللہ جہاں چاہے اس کی آواز پہنچا دیتا ہے. نص قطعی سے ثبوت مل رہا ہے آپ کو کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کی آواز جہاں چاہے پہنچا دے. اللہ اپنے مقرب بندوں کی آواز، حضرت ابراہیم کی آواز پورے دنیا میں پہنچا دیا. حج کا اعلان ہوا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا اعلان کرو، حج کا اعلان کیا گیا، اللہ نے پوری دنیا میں اس آواز کو پہنچا دیا. جیسے حضرت عمر کی آواز اس جنگ کے میدان میں پہنچ گئی. حضرت عمر نے جو اعلان کیا نا
بھائی خبردار ہو جاؤ، تمہارے پشت پر دشمن حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اب وہ آواز جب انہوں نے سنا، آئے مکہ آئے مدینہ آئے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عمر کو دیکھا تھا وہ منبر پر کھڑے ہو کر تمہارا نام لے رہے ہیں۔ کہا ہاں وہ آواز ہم نے بھی سنی تھی، اور جیسے ہی وہ آواز سنی ہم الرٹ ہو گئے، یعنی وہ الارم تھا، الرٹ کرنے کے لیے وہ تنبیہ تھی، غور متنبہ ہو جاؤ، دشمن حملہ آور ہے، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ یہاں سے عمر نے کہا، اللہ نے اس آواز کو وہاں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی علامتیں ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے کٹ کر، دنیا سے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اپنی توجہ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جب اس کی توجہ اس خاص بندے کی طرف ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ جو چاہتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ پہلے ویسا بن تو جائیں، اب نہیں بن رہے تو کم سے کم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو اللہ کے دین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو اللہ کے دین کے صوفیاء اولیاء ہیں، مقرب بندے۔ یہاں بھی کوئی موجود ہوگا اللہ کا ولی۔ ولی ایک اصطلاح ہے، مگر ولی وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے۔ ہر دین کے اندر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھو، گھر پہ مت پڑھنا۔ گھر پہ پڑھو گے پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، مگر جماعت میں ہر دین میں ایک اللہ کا ولی۔ یہاں دو صف رہتی ہے نماز میں، 2 سے 2.5، ابھی 3 ہو سکتا ہے اس درمیان کوئی اللہ کا ولی ہو جس کی برکت سے آپ کی بھی نماز قبول ہو جائے، ہماری بھی ہو جائے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ ہماری وجہ سے نماز قبول ہو رہی، نہ امام کہہ سکتا ہے، نہ مؤذن، نہ خطیب، نہ کوئی استاذ، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے بارگاہ میں کس کا مقام و مرتبہ ہے یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے سماج میں ہم جس کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹوٹو چلا رہا ہے، کوئی بیٹھ کے چوراہے پہ کچھ بیچ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں میں سے کوئی اللہ کا ولی۔ اب بڑے بڑے جبہ و دستار والے، بڑے بڑے تسبیح و تحلیل والے اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم 5 وقت مسجد میں آ رہے ہیں تو ہم سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہوگا۔ مگر یاد رکھو اللہ سب کے تقویٰ کو قبول نہیں کرتا۔ جس کے ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اللہ اسی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا نا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى اللَّهِ، یہ قلب کے تقویٰ میں سے ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو تقویٰ والے ہیں نا انہی کے دل میں احترام ہوگا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو تقویٰ والے ہیں، جو پرہیزگار ظاہری طور پر نہیں، باطن، من تقوی القلوب۔ قرآن نے کہا، قرآن مفتیوں کا ہر فتویٰ ظاہری پر ہوتا ہے، مفتیوں کا ہر فتویٰ جس کو جو دیکھا فتویٰ لگا دیا، مگر شریعت کا فتویٰ اندرون میں ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قلب پاک ہونا چاہیے، آپ کا قلب متقی ہو۔ اگر قلب متقی ہوگا تب اللہ کا فتویٰ لگے گا۔ متقی ہونے کا آپ کے ظاہری پر اللہ کا فتویٰ نہیں لگتا، ظاہری پر فتویٰ مولوی مفتی لگاتے ہیں۔ جس کو دیکھا سمجھا نہیں سمجھا، پوچھا نہیں پوچھا، تمہارے تعلق سے تمہارے جملے کی، تمہاری تحریر کی تفتیش کی نہ کی، فتویٰ لگ گیا۔ آپ نے کچھ کہا، آپ کی نیت کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، مولانا صاحب آپ جو بیان کیے تھے اس کا مطلب کیا ہے، کوئی کمرے میں سمجھنے نہیں آئے گا۔ مگر فتویٰ ایک دم فری آف کاسٹ ہے نا، چھاپ دیا۔ تحقیق کرو نا، اللہ نے کہا تحقیق کرنے کے لیے تفتیش کرو، پوچھو سمجھو، عقائد کی تفتیش کرو، اس کی نیت کی تفتیش کرو، پوچھو جانو، پھر جو کرنا ہے کرو۔ اللہ کہہ رہا من تقوی القلوب، تقوی والے قلب والے، یعنی اندرون سے تقوی کا تعلق ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ ظاہر پر عوام دیکھتی ہے، ظاہر کو علماء دیکھتے ہیں، صوفیوں کی نظر بھی تقوی پر، اولیاء کی نظر بھی تقوی پر، انبیاء کی نظر بھی تقوی پر، اور اللہ کی نظر بھی تقوی پر، جس کا تعلق باطن سے ہے، جس کا تعلق باطن سے ہے۔ اس لیے اپنے اندر تقوی پیدا کریں،
کہاں؟ اپنے اندر. اور جب اندر تقویٰ ہوگا نا آپ کے کردار اس کی گواہی دیں گے, آپ کے الفاظ گواہی دیں گے, آپ کے جو ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ اس پر گواہی دیں گے, آپ کے کلمات, آپ کے جملے نشانی بن کر ابھریں گے اور خوشبو بن کر پھیلیں گی. اللہ تعالیٰ اس خوشبو ایسے عام کرے گا کہ اس خوشبو سے پتہ چلے گا کون متقی ہے کون غیر متقی ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کا احترام تو وہی کرتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں, ظاہری نہیں اندرونی تقویٰ والے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ ہمارے اندر حقیقی معنوں میں پیدا کر دے تاکہ ہم سماج کے اندر ایک اچھے ویکتی بن کر کے ابھریں. کسی کو کرٹیسائز نہ کریں, کسی کی تنقید نہ کریں, کسی کی کمیاں نہ نکالیں. ہم اپنی کمی نہیں دیکھتے ہیں نا, تقویٰ نہیں ہے تو کیا ہوگا, دوسرے کی کمی دیکھتے ہیں. اپنے اندر تقویٰ آ جائے تو انسان کی نظر اپنے کمی پہ رہتی ہے. ہم کیسے ہیں, ہمارا انداز کیسا ہے, ہم کو لوگ کیسا تصور کرتے ہیں, یہ سوچیں گے. آپ کیا تصور کرتے ہیں اور آپ کسی کو کیا جگہ دیتے ہیں, یہ نہیں, آپ لوگوں کے بارے میں, لوگ آپ کے بارے میں کیسا نظریہ رکھتے ہیں. یہ اسی وقت ہوگا جب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. تو تقویٰ والا بنیے, اندر کا تقویٰ والا. صرف نماز سے تقویٰ نہیں آئے گا, یاد رکھیے گا. صرف نماز پڑھ کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم تقویٰ آ گیا اور اس کے اندر حسد, اس کے اندر جلن, اس کے اندر کینہ, اس کے اندر بغض, اس کے اندر عناد, اس کے اندر نفرت, یہ تمام چیزیں بیماریاں اس کے اندر میں پل رہی ہیں اور وہ آ کے مسجد میں ٹپا ٹپ سجدہ کر رہا ہے. تو جب تک نیت خالص نہ ہو, قلب کا تقویٰ نہ آ جائے, اس نماز میں بھی روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی. پہلے اپنے عمل کو اچھا کریں, اپنے انداز کو اچھا کریں, پھر اللہ کا تقویٰ نصیب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ سنت نہیں پڑھے وہ سنت